أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته بكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود. والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم اصحاب اليقین الذین سعدوا ذروة الدین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. O believers, do not forestall yourself in any matter which lieth with God and His Prophet, and be mindful of your duty to God, for God heareth, knoweth. O believers, raise not your voices above the voice of the Prophet, and speak not loud to him, as you speak loud to one another, lest your works come to naught while ye remain unaware of it. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی رائے کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، جب بات کرو تو تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور نہ انہیں ایسی آواز سے پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس طرح تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس کی تفسیر میں حضرت سید محمد صاحب اہل حجرہ تبیین القرآن میں لکھتے ہیں یہ رویہ تو ایک مخصوص گروہ کا تھا، لیکن قرآن نے خطاب عام رکھا ہے. سب سے پہلے یہ ادب سکھایا کہ حضرت کی مجلس میں گفتگو کرنے میں آپ سے پیش دستی نہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. آپ کے سامنے بڑھ بڑھ کر گفتگو کرنا تقویٰ کے خلاف ہے. آپ کی دل سے تعظیم کرو، یہی تقویٰ کی بنیاد ہے. اوپر والی آیت کو ایک دوسرے پہلو سے بعد والی آیت میں فرمایا حضرت کے حضور میں بات کرو، اس طرح چیخ بات نہ کرو، اس طرح چیخ کرو اور بلند آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں دوستوں سے کرتے ہو، بلکہ نہایت ادب اور تعظیم کے ساتھ نرم لہجے میں دبی آواز سے معروضہ پیش کرو. خیال رکھو کہ بے ادبی نہ ہونے پائے، ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. حضور کی وفات کے بعد حضور کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی ایسا ہی ادب ہونا چاہیے، اور آپ کی تربت پاک کے پاس حاضر ہوں تو وہاں بھی آواز کو آداب کو محفوظ رکھیں. گزشتہ مجلس میں فقیر نے آپ کو بتایا تھا کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام
جن کے بارے میں بعض لوگ غلط طور پر یہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی دو الگ شخص نہیں ہے بلکہ ایک ہی شخص ہے، مہدی بھی اور عیسیٰ بھی، اور یہی ان کے دعوے کی بنیاد ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی قرار دیتے ہیں یا عیسیٰ کے جیسے قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مہدی بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کے متعلق تفصیل سے فقیر گزشتہ مجلس میں آپ سے گفتگو کر چکا ہے۔ آج مجھے ایک اور اعتراض سے متعلق گفتگو شروع کرنی ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کے مہدی دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اب تک نہیں آئے، تو پھر آپ کے مہدی کیسے ہوئے؟ مہدی موعود کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی میں دنیا میں نہیں آئے؟ یہ ہم سے اعتراض ہے اور اس کا یہ فقیر جواب دینا چاہتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام غلط فہمی ہے، غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک زمانے میں ہوں گے۔ حدیثوں کی روح سے مہدی کا زمانہ اور ہے، عیسیٰ کا زمانہ اور ہے، اور مہدی وسط امت میں ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آخر امت میں ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ لوگ ان احادیث کا احترام نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسی بات پہ اصرار کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، صحیح میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں ہوں۔ یہ خیال ہے، خیال ہے، ظن ہے اور گمان ہے چند متاثرین کا، یعنی بعد والوں کا۔ متقدمین جو تھے ان کے ہاں تو عیسیٰ اور مہدی کا زمانہ الگ الگ تھا۔ اوائل میں یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں سارے مسلمان یہی جانتے تھے کہ مہدی علیہ السلام وسط امت میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آخر امت میں آئیں گے، مگر بعد والوں نے یہ بات پھیلا دی اور کچھ احادیث میں کمی بیشی بھی کر دی اور پھر احادیث سے غلط مانا لیے اور عوام کو یہ باور کروا دیا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں ہوں۔ عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں نہ ہونے کی دلیلیں بہت ساری دلیلیں یہ فقیر پیش کر سکتا ہے، مگر ایک دلیل جو نہایت قطعی واضح کھلی ہوئی ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کے متعلق غور فرمائیے اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے۔ یہاں ہماری مسجد میں اس حدیث کا ایک توغرا لگا ہوا ہے، یہ حدیث زبانی یاد کر لینی چاہیے، بڑی اہم حدیث ہے، تاکہ آپ اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں، اور جواب دینے کے لیے یہی ایک حدیث بالکل کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف تہلک امتی، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی، انا فی اولیہا، میں اس کے شروع میں ہوں، وعیسیٰ ابن مریم فی آخریہا، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے، والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، مہدی جو میرے اہل بیت سے ہیں وہ اس کے درمیان میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَيْجٌ أَعْوَجٌ،
اس درمیان میں، اس بیچ میں وَلَٰكِنَّ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَيْضٌ أَعْوَجُ، ایک بڑی جماعت ہوگی. ہم لَيْسُوا مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُمْ، نہ وہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں. یہ حدیث رضین کی روایت سے آئی ہے، مشکات شریف میں ہے اور کئی کتابوں میں ہے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کو ہلاکت سے بچانے والی 3 ہستیاں ہیں. ایک تو خود بنفس نفیس آپ کی ذات اقدس ہے جو آغاز میں ہے، شروع میں. دوسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ قریب قیامت حضور فرمائیں. اور پھر آج کے اہل بیت سے مہدی موعود علیہ السلام ہیں جو امت کے وسط میں ہوں گے. یہ حدیث بتا رہی اور بالکل واضح طور پہ بتا رہی. تو اس اعتراض کا سچ پوچھو تو جواب ہو گیا. میں تھوڑے سے حوالے آپ کو سناتا ہوں اس حدیث کے بارے میں کہ کتنی بابوسوخ اور کیسی اہم حدیث ہے. مشکات کی شرح مرقات لکھی گئی. مرقات کے مؤلف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا جو سلسلہ روات ہے، یعنی اس کی جو سند ہے، ایسی سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے. سند ایسی ہے حدیث کی، ایک راوی سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا حضور تک روایت پہنچتی ہے. تو سند اس حدیث کی ایسی قیمتی اور ایسی یعنی سمجھیے کہ مضبوط ہے کہ اس کو سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے. یہ حدیث امام احمد بن حنبل کے مسند میں آئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی روایت فرماتے ہیں اور مسند میں آئی ہے. کنز العمال میں یہی حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آئی. مشکات المصابیح میں رضین کے حوالے سے آئی ہے. بس چلا کے الفاظ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیعۃ اللمعات شرح مشکات میں اس حدیث کو لکھا ہے. اس صحت کی حدیث کے کئی شواہد ہیں، کئی ایسی حدیثیں ہیں جن سے اس حدیث کو قوت پہنچتی ہے اور زیادہ اس کو مضبوط کرنے والی اسی مفہوم اور اسی مضمون کی حدیثیں اور کئی کتابوں میں آئی. میں چند آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حاکم نے روایت کی ہے. امام عبداللہ حاکم روایت کرتے ہیں وہ امت کیسے، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، طویل ہے. وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم جس کے آخر میں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت رضی اللہ عنہ. ابن عساکر میں ایک حدیث آئی ہے، ترجمہ ہے وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں اور میرے اہل بیت سے مہدی اس کے وسط میں ہے. ابو نعیم اصفہانی اخبار مہدی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث لاتے. ابو نعیم اصفہانی، مگر اس حدیث میں ذرا سا الفاظ بدل گئے. یہ ساری اب تک جو فقیر نے بیان کی اس میں کئی پرچاہی کو امتی جب امتن آیا ہے، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی یا میری امت کیسے ہلاک ہوگی، یہ الفاظ آئے ہیں. اس حدیث میں تھوڑی سی تبدیلی ہے مگر زور زیادہ ہے. لن تہلک امت
وہ امت ہرگز ہلاک نہ ہوگی. انا فی اولیہا، میں اس کے شروع میں ہوں، اور وعیسی ابن مریم فی آخرہا، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں، والمہدی فی وسطہا، مہدی اس کے درمیان میں. حنفیہ کے نزدیک ایک مقبول ترین تفسیر ہے اور اس کا نام ہے مدارک. تفسیر مدارک میں یہ حدیث لکھی گئی ہے، کیف تہلک امت، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور میرے اہل بیت کے مہدی جس کے وسط میں ہے. اہل بیت کے سلسلے سے ایک روایت اور آئی ہے، اور وہ ہے حضرت یحییٰ بن عبداللہ بن الحسن عنابی. ان سے یہ روایت آئی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ہونے والی باتیں بیان فرمائیں. انہی باتوں میں سے یہ بھی فرمایا ترجمہ، اے علی، اللہ تعالیٰ اس امت کو کیسے ہلاک کرے گا جس کے اول میں ہوں اور اس کے درمیان ہمارا مہدی اور اس کے آخر میں مسیح ابن مریم ہیں. اے علی، اس امت کی مثال میں یعنی 22 قسط ہے، نہیں معلوم اس کا اول حصہ بہتر ہے یا اس کا آخری حصہ. اور اس دوران میں ایک ٹیڑھا راستہ ہے، یہاں فیض آمدن کے بجائے لحظ آمدن آیا ہے. اس حدیث میں ٹیڑھا راستہ ہے جو میرا نہیں ہے، جو میرا نہیں ہے. الدرر میں یہی حدیث سنن نسائی کے حوالے سے آئی. سنن نسائی کا شمار 63 میں ہے، اس کے حوالے سے الدرر میں یہ حدیث آئی ہے. اب جو تقریبی آپ کو سنن نسائی ملتی ہے اس میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ امام نسائی نے جو سنن اپنی لکھی تھی وہ طویل تھی. اب جو تقریبی ہے وہ مجتبہ کہلاتی ہے، اس کا چھوٹا سا ایوریج فارم ہے. تو ممکن ہے کہ وہ حدیث جو طویل کتاب ہے اس میں موجود ہو. بہرحال یہ ہے کہ یہ حدیث کئی راویوں نے بیان کی ہے، کئی اصحاب سے روایت ہوتی آئی ہے، اور یہ نہایت باوثوق اور قابل اعتماد حدیث ہے. اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے تین زمانے حضور نے بیان کرتے ہیں. ڈیمارکیشن آف ٹائم، امت کے اول میں ایک حصہ ہو گیا، ایک وقت ہو گیا، آخر عیسیٰ میں، درمیان میں مہدی. تو حضور نے یہ بات بالکل واضح فرما دی. امت کے شروع میں حضور کی ذات اقدس ہے، امت کے درمیان مہدی موعود کی ذات اقدس ہے، اور امت کے آخر یعنی قیامت سے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ کو ایک زمانے میں بتائیں، ثابت کریں، اپنے خیال، اپنے گمان اور اپنی رائے ثابت کرنے کے لیے کئی کوششیں کرتے ہیں. جیسا اس سے پہلے فتح قسطنطنیہ کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا کہ 70,000 کا لشکر جو حضور فرماتے ہیں وہ بنو اسحاق سے ہوگا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا. مگر یہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیش یعنی لشکر اور اس کا امیر وہ مہدی علیہ السلام.
اب مہدی علیہ السلام کو ثابت نہیں کر سکتے اس واسطے کہ لشکر بنو اسحاق کا ہے، مہدی موعود علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہ امیر لشکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ابھی لوگوں نے شرح کرتے ہوئے حضور کی بات کو بدل دینے کی کوشش کی ہے۔ شرح اس طرح سے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بنو اسحاق سے ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بنو اسماعیل سے ہوں۔ تو آپ نے کیا کر دیا؟ حضور کے ارشاد کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، یہ تو غور کیجیے۔ ابھی میں نے ابتدا میں آیتیں سنائی ہیں کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنی رائے کو نبی کی رائے کے مقابلے میں آگے نہ بڑھاؤ۔ آپ نے غور فرمایا، تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ کسی نہ کسی طرح سے ایک زمانے میں ہوں گے۔ اب ثابت کرنے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، قسطنطنیہ کی فتح مہدی علیہ السلام کریں گے، حالانکہ مہدی علیہ السلام کو اس فتح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے ایک لیکچر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں، اگر موقع ملا تو آگے چل کے پھر آپ کو وہ دونوں حدیث مسلم کی آپ کو پھر دوبارہ سناؤں گا کہ جن کی بنیاد پر یہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امیر جو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ مہدی کی ذات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہی امیر دمشق کو آتا ہے، دمشق کو آنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھانے والا ہی تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے۔ آپ نے غور فرمایا، تو عیسیٰ نازل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا جو امیر ہے اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ عرصہ پہلے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، وہ امیر مہدی کے سوا ثابت نہ ہو، مہدی ہی ثابت ہو، اس لیے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امیر مہدی موعود علیہ السلام۔ یہاں کیا ہوا ہے، یہ حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی، حدیث صاف صاف بتا رہی ہے 3 زمانے ہیں، شروع، آخر اور درمیان کا زمانہ۔ 3 ہستیاں ان 3 زمانوں میں ہوں گی، اور تینوں کے ہونے سے امت ہلاکت سے بچ جائے گی، یہ حدیث بتا رہی۔ تو جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو آپ دیکھیے اس کی شرح کیسے کی جاتی ہے اور حدیث کو کیسے بدل دیا جاتا ہے، یہ غور کرنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے۔ ملا علی خاری ملخا شہر مشکات میں لکھتے ہیں اور رسالت المہدی میں لکھتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں کا زمانہ ایسا ہوگا کہ مہدی کا جو زمانہ ہے وہ وقت سے آخر ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لکھتے ہیں وہ وسط کی ہے متصل بھی آخرہ، وہ وقت مہدی علیہ السلام وقت پہ آئیں گے، حضور نے فرمایا، اس بات کا وہ انکار نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اور فرمائیے تورات کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا آپ کو معلوم ہے، کئی دفعہ آپ اس کا مطالعہ سن چکے ہیں، شرح کرنے والے، تفسیر کرنے والے کچھ اس انداز سے تفسیر کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ کا جو مطلب ہے، جو روح ہے، وہ فنا ہو جائے، مطلب ہی بات کا بدل جائے، اور یہ حضور کی بات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ملا علی خاری کہتے ہیں کہ وہ وسطیہ المتصل بآخرہ، وہ وقت انکار نہیں کر رہے ہیں کہ میں یہ طرح وقت عمر کے ہوں، ان کا کہنا ہے کہ وہ وقت جو آخر سے متصل ہو، تو مہدی اور عیسیٰ کے زمانے میں ہو گئے۔ آپ نے غور فرمایا، مگر مجھے ایک بات سمجھائیے، حضور جب فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ آخر زمانے میں ہوں گے، اب اگر عیسیٰ مہدی علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئے، آئے، نازل ہو گئے، تو وہ آخر میں کہاں ہوا؟
وقت میں آ گئے. مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ وہ وقت امت میں ہوں گے. اگر مہدی علیہ السلام اتنا دیر سے آئے کہ وہ وقت باقی نہ رہے بلکہ آخر سے متصل ہو جائے تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مہدی علیہ السلام وقت میں نہیں رہے بلکہ آخر میں داخل ہو. آپ نے غور فرمایا اس میں کیا کھیل ہے؟ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ غلط فہمی میں مبتلا، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ. مقدسی نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا امیر شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ مہدی موعود علیہ السلام ہوں گے. اس کی تردید شیخ نجیب الدین واحد دہلوی نے کی تھی، میں آپ کو سنا چکا ہوں. مگر جو مقدسی کا شبہ تھا وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا یقین ہو گیا، یقین بن گیا. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی زمانے میں. یہاں ملا علی قاری جو کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسی بات ہے کہ حضور بآسانی فرما سکتے تھے. یہ تو غور فرمائیے بھائی، آپ سہول عرب کی آپ کی ذات، اور یہ یاد رکھیے کہ حضور کی باتوں میں ایمبیگوئٹی نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہے، مبہم باتیں آپ نہیں فرما. غلط فہمی پیدا کرنے والا انداز بیان آپ کا ہے ہی نہیں. آپ پھر ابھی بتا رہے ہیں کہ خود ذات اقدس پہلے زمانے میں ہے، عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہے، مہدی درمیان میں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ درمیان کو لے جا کے ملا رہے ہیں آخر سے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آخر میں ہے ان کو لا رہے ہیں بس کے قریب، دونوں کو ملا رہے ہیں. حدیث کو کمپلیٹ ڈیفیٹ دے رہے ہیں. آپ غور فرمائیے گا. حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ تینوں ہلاکت سے بچانے والے جعفر ہلاکت تین مختلف زمانوں میں دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ کر دے رہے ہیں عیسیٰ اور مہدی کو ملا دے رہے ہیں. اپنی تھیوری، اپنے خیال اور اپنے فہم اور اپنے گمان کو صحیح ثابت کرنے کے طرف یہ بات غور کرنے کی سمجھنے کی ہے. مہدی موعود علیہ السلام وقت امت میں ہے، عیسیٰ آخر امت میں ہے. دونوں ایک زمانے میں نہیں ہو سکتے. اب یہ کہنا کہ آخر وقت اور اول آخر لہذا دونوں مل گئے تو پھر بات کہاں حضور کی باقی رہی؟ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ ایسی بات حضور اور مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے کہ مہدی علیہ السلام اول زمانے سے ملے ہوئے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت امت سے ملے ہوئے ہوں گے؟ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. حضور کے بعد مہدی موعود تشریف لائے، حضور کے ساتھ نہیں، حضور کے دور سے قریب نہیں، وقت امت میں تشریف لائیں گے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی کو قبول کیجیے اور اسی پہ آمنا صدقہ چاہیے. یہ ہندوستان صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں ہوں، یہ ہندوستان کی جائے گی حدیث رسول کے ساتھ کہ وقت امت کو آپ لا کے ملا رہے ہیں. آپ اس کو نام دیتے ہیں وقت آخر کا، اور آپ لا کے اس کو ملا دیتے ہیں آخر سے. تو اب مہدی علیہ السلام وقت میں کہاں ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مہدی علیہ السلام موجود ہیں تو مہدی علیہ السلام وقت امت میں باقی نہیں رہے، آخر میں آ گئے. اگر آپ اس کو وقت آخر کہتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آخر میں کہاں رہے؟ وقت میں آ گئے. کامن سینس کی بات. تو یہ سارے کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کو ہر اپنی تھیوری ثابت کرنی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ
دونوں ایک ہی زمانے میں ہوں گے. صحت ستا کی ایک حدیث بھی ایسی نہیں, ایک واحد حدیث نہیں ہے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں ہوں. ایک حدیث ایسی نہیں. اسی لیے علامہ تفتازانی شرح مقاصد میں لکھتے ہیں, ترجمہ سناتا ہوں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ امام مہدی کی اقتدا کریں گے اور یا امام مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے, ایک ایسی بے اصل بات ہے کہ جس پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے یہ بات شرح مقاصد میں لکھی ہے. امام مہدی علیہ الصلوات والسلام کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی. اتنی تعداد ہے احادیث کی. ملا علی متقی کا کہنا یہ کہ 300 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں. 35 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے مہدی علیہ السلام کے تعلق سے. 35 صحابہ کی جماعت. اتنی کثرت سے احادیث آئی ہیں جس میں حضور نے کچھ بھی تشنا نہیں رکھا. یہ غیب کی خبر ہے. آج کے بعد ہونے والا واقعہ ہے. مہدی موعود کا تشریف لانا, عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, آپ کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد واقع ہونے والا ہے. یہ ہے غیب کی خبر. اللہ نے آپ کو سارے انبیاء سے زیادہ غیب کا علم دیا تھا, اسی لیے آپ باتیں واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں, مستقبل کے متعلق اپنی امت کو خبریں دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوں, فاطمہ کی اولاد سے ہوں, ان کا خاندان کیا ہوگا, وہ کس طرح سے ظہور کریں گے, کس زمانے میں ظہور کریں گے, ان کے اوصاف کیا ہوں گے, ان کے اخلاق کیا ہوں گے. حضور فرماتے ہیں خلق ہو خلقی, ان کے اخلاق میرے اخلاق ہوں. آپ غور فرمائیں, حضور خبر دیتے ہیں کہ یرضا عنہ ساکن السماء و ساکن الارض, ان سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی خوش ہوں گے. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت سی خبریں حضور نے دی, حتیٰ کہ آپ کا حلیہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے, اوصاف بیان فرمائے, اخلاق بیان فرمائے, اور آپ کا مشن کیا ہوگا, کس خاص کام کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ تفصیل کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا. مگر مجھے ایک حدیث بتائیے کہ جس میں مہدی موعود کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا ہے اور اس حدیث میں آپ کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے تو بتائیے. ایک حدیث بتائیے کہ جس میں مہدی موعود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے. ایسی ایک حدیث بتائیے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول فرمانے کی ساری تفصیلات حضور بیان فرماتے. ان کا خط خامت, ان کا رنگ, ان کے بال, ان کے زلفوں سے یہ معلوم ہوگا کہ پانی ٹپک رہا ہے جب نازل ہوں گے. یہ فرماتے ہیں کہ 2 گز کپڑے آپ کے زیب تن ہوں گے. آپ غور فرمائیں, ساری تفصیل حضور بیان فرماتے ہیں جیسے آپ سب کچھ دیکھ کے فرما رہے ہیں. یہ علم خدا نے آپ کو دیا تھا. علمک ما لم تکن تعلم, اے نبی ہم نے تجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتا.
تو یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں۔ مگر مجھے ایک حدیث بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور کی کہ جس میں آپ نے عیسیٰ کے ساتھ ساتھ مہدی کا بھی ذکر فرمایا، ایک حدیث بتائیے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس میں حضور کی حکمت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان دونوں اللہ کے خلیفوں کو ایک ہی زمانے میں دنیا میں آنا نہیں ہے، دونوں کو الگ الگ وقتوں میں آنا ہے اور دونوں کا الگ الگ مشن ہے۔ اسی لیے حضور جب عیسیٰ کی خبر دیتے ہیں تو مہدی کا نام نہیں لیتے، جب مہدی کی خبر دیتے ہیں تو عیسیٰ کا نام نہیں لیتے۔ اب آپ اپنے دماغ پہ بار ڈال کے کوشش کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ امیر، لشکر کا امیر، اب آپ نے سیاست کا گھوڑا دوڑایا اس امیر کے پیچھے اور اس کو پکڑ لیا، اس کو بنا لیا مہدی۔ یہاں بہت تو فرمائیے، حضور فرما رہے ہیں امیر، آپ مشکل ہے کہ نہیں یہ امام مہدی ہے، یہ امام مہدی ہے۔ بھائی حضور جو فرما رہے ہیں اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے امت کو، خذوا ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ نبی رسول تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور دیں وہ لے لو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ امیر، آپ ہوتے کون ہیں کہ اس امیر کو امام بنائیں؟ آپ ہیں کون کہ اس امیر کو مہدی کا منصب عطا کریں؟ کوئی وجہ تو ہو، کوئی بنیاد تو ہو۔ کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی واحد حدیث نہیں ہے سوائے یہ قسم ثانی۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہدی کا زمانہ حضور فرماتے ہیں وقت امت ہے، عیسیٰ کا آخر زمانہ ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ وقت کو وقت سے آخر قرار دے کے آخر سے ملا دے رہے کہ بڑا ذالکہ کے کیا معنی ہے؟ آپ کو غور تو فرمائیے، حضور کا ایک زمانہ، عیسیٰ کا ایک زمانہ، مہدی کا ایک زمانہ، حضور نے فرمایا تو ان زمانوں میں فرق ہونا چاہیے۔ بھائی ایک حاجی کے جانے کے بعد اس کی ہدایت کا اثر کم ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس نے کیا ہدایت دی، تو پھر دوسرے حاجی کو آنے کی ضرورت پڑتی۔ آپ غور فرمائیے کامن سینس کیا کرتا ہے۔ تو حضور کے جانے کے بعد آپ کا زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا جائے گا، لوگ آپ کی تعلیمات کو بھولتے جائیں گے، حتیٰ کہ وقت سے امت کا زمانہ آ جائے گا۔ امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے مہدی موعود کا آنا ضروری ہوگا۔ مہدی موعود کا سیکھا ہے، پھر اس کے بعد مہدی موعود کے جانے کے بعد زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، لوگ آپ کی ہدایت کو بھولتے جائیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی ضرورت ہو جائے گی، بلکہ دجال نکل آئے گا اور اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنا ہے ہی، اس کو ختم کرنا آپ کے فرائض میں سے ہے، آپ اس کو ختم کریں گے۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امت کے آخر میں تشریف لائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا۔ ایک بات میں آپ سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ وہ بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیاں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم شریف میں آئی ہیں اور حضور نے بالکل وضاحت کے ساتھ کلیئر ان 10 علامتوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہر ہوئے بغیر قیامت نہیں آئی۔
تو قیامت سے قریب ظاہر ہونے والی نشانیوں کو اشراط کبریٰ کا نام دیا گیا ہے، یہ بڑی نشانی۔ اور اس سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے، قیامت سے قبل لیکن بالکل قریب نہیں، ان کو کہتے ہیں اشراط صغریٰ، چھوٹی نشانیاں۔ تو مہدی موعود کا تشریف لانا اشراط صغریٰ میں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اشراط کبریٰ میں ہے۔ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، دونوں ایک زمانے میں نہیں ہو سکتے۔ آپ نے غور فرمایا، غور کرنے کی بات، حضور نے جو 10 نشانیاں بیان فرمائی ہیں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں دعا، ایک ہے دعا، دوسرا ہے دجال۔ دجال کی خبر بڑی تفصیل کے ساتھ کئی حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور دجال آئے گا، دجال نکلے گا، اور اس کے بعد ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے گا، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں۔ 10 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں، اس میں مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ پھر آپ دونوں کو ملا کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو یہ قدرت کس نے دے دی؟ اللہ کے حبیب تو بتا رہے ہیں کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی، یہ ہیں دجال کا نکلنا، اس کے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ دونوں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ جہاں دجال کا ذکر فرمایا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہاں مہدی کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے۔ سارا دار و مدار ایک زمانے میں ہونے کی ساری بحث کا دار و مدار صرف ایک نماز ہے۔ وہ نماز کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے، حالانکہ مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں، مگر اور بھی حدیثیں ہیں ان کی بنا پہ یہ بلیو کیا جاتا ہے، یقین کیا جاتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد سب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب مجھے یاد کرنا ہے، دجال کا بھی ذکر آیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے ذکر فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں۔ اب تیسری ہر چیز نماز کے وقت موجود ہے، نماز ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، تفصیل انشاءاللہ آگے کے لیکچر میں فقیر عرض کرے گا۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ جب دو ہستیوں کا ذکر ہو چکا، ایک ہے دجال، ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ 10 نشانیوں میں مہدی علیہ السلام کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اگر مہدی علیہ السلام بھی وہ امام ہوتے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے والے ہوتے، تو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضور نے شمار فرمایا، دجال کا حضور نے شمار فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا شمار نہیں فرمایا؟ مہدی علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، دجال کا ذکر فرمایا، مہدی کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اگر مہدی قیامت سے بالکل قریب ہوتے، اگر مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے، اور اگر مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرماتے دجال کو قتل کرنے، جیسا کہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام
اس کو جا کے پکڑیں گے باب لد پر. لد اس وقت اسرائیل کے قبضے میں. لد کے بعد پر جا کے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور اس کو ختم کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کی مدد کریں گے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی علیہ السلام کی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. تو نہ مہدی علیہ السلام فلسطین جائیں گے, نہ مہدی علیہ السلام باب لد پہ دجال کو ختم کرنے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی مدد کرے. فرض کیجیے کہ آپ کی بات صحیح ہو, مہدی موعود نماز پڑھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو, مہدی موعود عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے دجال کو ختم کرنے میں. تو یہ جو 10 نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں, ان 10 نشانیوں میں مہدی کا نام کیوں نہیں آیا؟ دجال کا نام آیا, عیسیٰ کا نام آیا, مہدی کا نام نہیں آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود کی بعثت قیامت سے قریب عشرات صغریٰ میں نہیں ہے بلکہ عشرات صغریٰ میں ہے, یعنی وسط امت میں. یہ ہمارا اقتدار وسط امت میں. اب ایک بات سے آپ اور غور فرمائیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک زمانے میں ہوں گے, مہدی علیہ السلام بھی ایک زمانے میں ہوں. پھر ہم سے اعتراض کرنے والے یہ بلیو کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی سلطنت, ان کی بادشاہت پورے ارض پر یعنی انٹائر ورلڈ ان کی سلطنت میں ہوگی. ساری دنیا کا بادشاہ مہدی علیہ السلام موجود ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو بھی ساری دنیا کا بادشاہ بننا ہے, کہنا ہے. تو اب یہ 2 بادشاہوں میں نماز ہوگی یا کلیش ہوگا, کیا ہوگا آپ بتائیے. یہ بھی بادشاہ ساری دنیا سے, اب وہ بھی آ کے بننے والے ہیں ساری دنیا کے بادشاہ. اب وہ تو پیڑے گا ایک ہی زمانے میں 2 خلیفوں کو مان لیں. اچھا, مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے والے, عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے والے. اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ بن جائیں گے, مہدی علیہ السلام وزیر بن جائیں گے. یہ کس حدیث میں ہے؟ بتائیے تو صحیح, کیا ہے کس حدیث میں بادشاہ اور وزیر بننے کا معاملہ کس حدیث میں ہے؟ جو کل تک ساری دنیا کا بادشاہ تھا وہ اپنی بادشاہ چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام آتے ان کو بادشاہ بنا کے خود وزیر کیوں بن جائیں گے؟ اب یہ بتائیے کہ حضور فرماتے ہیں, مسلم ہی میں یہ حدیث آئی ہے, اذا بوئیا خلیفتان فاقتلوا احدہما. اگر 2 خلیفے ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت لی جائے تو دونوں میں سے ایک کو قتل کر دو. حضور کا حکم ہے کہ قتل کر دو. اب یہ نماز پڑھنے کے بعد تو دونوں کو بیعت دینا پڑے گا. مہدی علیہ السلام تو پہلے سے ہی بیعت دے رہے ہیں, اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی بیعت دیں گے. تب سوال یہ ہے کہ 2 خلیفے ایک ہی وقت میں بیعت لیں تو دونوں خلیفوں میں سے حضور کا حکم یہ ہے کہ ایک کو قتل کر دو. یہ بھی اللہ کے خلیفے, وہ بھی اللہ کے خلیفے, یہ بھی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں, وہ بھی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. مہدی موعود سے بیعت کرنے کا حضور نے امت کو حکم دیا ہے. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَبَايُوهُ فَأْتُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا لَّسَّجْدُ. ان کے ہاں جاؤ, ان سے بیعت کرو. تو مہدی سے بیعت کرنے کا حضور نے حکم دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. آپ فرماتے کہ میری امت کا امام ہوں گے. رسول تھے, نبی تھے, صحابہ کتاب پیغمبر تھے, سب کچھ تھے اس سے پہلے کے دور.
اور اب جو تشریف لا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں میری امت سے امام ہوں گے. اب غور فرمائیں امامن عادل مقسطا، عدل کرنے والا انصاف کرنے والے امام ہوں گے. تو اب ان کی بیعت ضروری ہو گئی، ان کی بیعت بھی واجب ہو گئی. تو آپ قتل کریں گے یا بیعت کریں گے یہ بتائیے. تو یہ مشکل اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ جس کو وقت امت میں ہونا تھا آپ اس کو آخر میں لا کے ملا دیا. جس کو آخر میں ہونا تھا اس کو آپ نے وقت میں پہنچا دیا. اگر میں یہ معاوضہ وقت امت میں ہوتے سارے لوگ آپ سے بیعت کرتے. اللہ نے ہم کو توفیق دی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے بیعت کی، ہم نے تصدیق کی. ان المہدی الموعود خلیفۃ اللہ قد جاء ومضى امامنا آمنا وصدقنا. ہمارے امام آئے اور ہم نے تصدیق کی. بھائی اب آنا ہے دجال کو، اور دجال کے پیچھے آنا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو عیسیٰ آخری زمانے میں ہوں گے جلدی ان کی بیعت ہو سکتی ہے. مہدی وقت امت میں ہوں گے تبھی ان کی بیعت ہو سکتی ہے. آپ نے غور فرمائیں. اب ایک بات یہ ہے کہ بخاری میں مسلم میں بعض حدیثیں آئی اس میں جیش کا لفظ آیا. مثال کے طور لشکر، جہاں لشکر دیکھا ان لوگوں نے کہا کہ یہ مہدی کا جیش، مہدی کا لشکر ہے. چلیے قبلہ گاہی والی ماجد تحریر فرماتے ہیں توضیحات میں، لوگوں کو یہ شبہ ہے ان کا ذاتی. بخاری میں آیا لفظ جیش لشکر، وہ کہتے ہیں یہ مہدی کا لشکر. اس میں آیا لفظ امیر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر مہدی کے سوا کوئی نہیں. اس میں آیا لفظ امام وہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی کے سوا کوئی نہیں. آپ نے غور کرنا. اب یہ اس کی وجہ سے بڑی پیچیدگیاں غلط فہمیاں واقع ہو گئی ہیں. ایک نماز کا مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے فجر کی نماز صبح کی نماز کے وقت آئیں گے، اس وقت بعض حدیثوں میں ہے کہ عیسیٰ نماز پڑھائیں گے، بعض میں ہے کہ امیر مسلمانوں کا نماز پڑھائے گا، جو بھی امیر ہوگا. نماز کے متعلق بحث طویل ہے، مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری اور مسلم میں جب ہم پہ اعتراض کرنے والوں کا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، مسلم میں مہدی کا ذکر نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر یہ امیر سے مراد مہدی کیوں لیتے ہیں آپ؟ جب بخاری میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، مسلم میں مہدی کا ذکر ہے ہی نہیں، تو پھر آپ امیر کے لفظ سے مہدی موعود کیسے مراد لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ آپ غور فرمائیے. تو علامہ قاضی منتجب الدین جنیری بہت بڑے عالم تھے، تصدیق مہدی موعود کا شرط رکھتے تھے. موزن الدلائل آپ نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے ثبوت مہدی موعود علیہ السلام میں. اس میں عیسیٰ اور مہدی کے ایک زمانے میں نہ ہونے سے متعلق آپ نے کئی دلیلیں پیش فرمائی. ہمارے نوجوانوں کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہمارے یہاں موجود ہے. اس میں بہترین دلائل آپ نے لائے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں عربی کا. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ مہدی امامت کریں گے اور عیسیٰ ان کی اقتدا کریں گے، یہ بات کئی وجوہ سے ناقابل نفاذ ہے، کیونکہ صحیح حدیث کی مخالف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کیوں کر ہلاک ہوگی کہ جس کے شروع میں میں ہوں، جس کے آخر میں. تو اس حدیث کے خلاف ہے، اس لیے وہ اقتدار کی بات قابل